مانو اور ہم تم دونوں شہزادیوں کا نکاح تمہاری اجازت کے ساتھ اپنے دونوں بیٹوں سے کرتے ہیں۔ شہزادیاں علی کی کریمی پہ حیران ہو گئی، اتنا کریم۔ مولا نے فرمایا کہ ہم شہربانوں کا عقد حسین سے کرتے ہیں۔ اب میں جب اگلا جملہ کہوں گا تو آپ کی حیرانگی میں ضرور اضافہ ہوگا۔ جملہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، مولا نے فرمایا ہم تم دونوں کا نکاح اپنے دو بیٹوں سے کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا شہربانوں کا نکاح حسین سے ہو، گیہان بانوں کا نکاح محمد بن ابی بکر سے ہو۔ اب جو حیرانی چہرے پہ آئی وہ سوال کر رہی ہے کہ آپ نے تو کہا تھا، علی نے کہا میرے دونوں بیٹے۔ ایک کلیہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے، حجت کی اطاعت شجرے میں ڈال بھی دیتی ہے اور حجت کی اطاعت شجرے سے نکال بھی دیتی ہے۔ چلے میں جملہ تبدیل کر دیتا ہوں، اگر کسی کو یقین ہے، میں نے کہا حجت کی اطاعت شجروں میں شامل کر دیتی ہے، حجت کا انکار شجروں سے نکال دیتا ہے۔ جو جس کو مانتا ہے اسے اس کی قسم، اگر اس سے بات سمجھ میں نہ آئے ابھی قرآن منبر پہ لے کے آئے، قرآن سے پوچھتے ہیں۔ خدا نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا، جب نوح کا بیٹا نوح کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھا تھا تو نوح نے جگر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا میرے اللہ میرا بیٹا ہے، بچا سکتا ہے؟ فرمایا کیوں بچانا چاہتا ہے؟ میرے اللہ میرا بیٹا ہے۔ فرمایا کشتی چلا تیرا ہے ہی نہیں، میں نے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے، میں نے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے۔ اگلا جملہ بھی پڑھوں گا اور میں چہرے بھی پڑھوں گا، کہاں کہاں شدا بھی آئے گی، کہاں کہاں مرتگی آئے گی۔ کیوں نکالنا تھا نوح کے بیٹے کو شجرے سے؟ اس نے نوح کی ولدیت کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے نوح کی ولایت کا انکار کیا تھا۔ خدا نے شجرے سے نکال دیا۔ خدا نوح کے بیٹے کو انکار ولایت کی وجہ سے اگر شجرے سے نکال سکتا ہے، آج کوئی سید ہو کے علی اور ولی اللہ کا انکار کرے تو نوح کا بیٹا تو ہو سکتا ہے، علی کا بیٹا نہیں۔ ولایت علی کا انکار سوچ کے کرنا۔ انکار ولایت علی وہ جرم ہے جس کی معافی ہے ہی نہیں۔ ہر جرم معاف ہو سکتا ہے، علی کا انکار وہ جرم ہے جس کی معافی نہیں۔ لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، گریبان نہیں پھاڑنا، کالی گولی وہاں ہوتی ہے جہاں علم نہ ہو۔ بات دلیل سے کر لیتے ہیں، دلیل پہ ختم کرتے ہیں۔ قوم اس معیار پہ کھڑی ہے، علی مستحب ہے کہ علی واجب؟ بغیر لڑے جھگڑے، بغیر گالی تانا دیے اگر آپ اجازت چاہیں تو جھگڑا ختم کریں، مستحب ہے یا واجب؟ اسی میں بحث ہے۔ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، اتنا مجمع جو ہے پھر یہ موسم بن جائے۔ مہمان نواز کو آپ پہلے ایک لمحے کے لیے ذرا انصاف پسند کریے۔ مستحب کی شریعت میں تعریف کیا ہے؟ ہر بندے کی زبان پہ رکھے نا جی مستحب مستحب، پہلے بتاؤ مستحب کہتے کس؟ مستحب شریعت میں اس فعل کو کہتے ہیں جس کے بجا لانے سے نیکیوں میں اضافہ ہو، چھوڑنے سے کوئی گناہ نہ ہو۔ تو جو ہے میں پھر تو ہرا دوں جی، مستحب وہ عمل ہے
جس کے کرنے سے نیکیاں ملے، چھوڑنے سے عذاب نہ۔ مثلا فجر کی نماز کی واجب رکعتیں دو پڑھنے کے بعد انسان نافلہ نماز ادا کرتا، اب یہ مستحب ہے، اب یہ جو نوافل پڑھے یہ مستحب ہے، پڑھے تو نیکیاں لکھی گئی، اگر وہ نہ پڑھتا تو عذاب نہیں تھا، عذاب ہے واجب کے چھوڑنے۔ اگر وہ فجر کی 2 رکعت نہ پڑھتا، اس کی جگہ پہ 10,000 رکعت مستحب نوافل پڑھتا، تو کیا وہ واجب کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ اس کا مطلب کہ واجب کے چھوڑنے سے عذاب ہے، مستحب کے چھوڑنے پہ عذاب نہیں۔ پھر اتنا فیصلہ ایک لمحے کے لیے مجمع کر سکتا ہے، اگر علی ولی اللہ مستحب تھا، غدیر میں حارث میں عذاب کیوں آیا؟ لہذا مولا نے فرمایا ہم اس کا عقد محمد بن ابی بکر سے۔ اب میں شجرے میں نے جملہ کہا، شجرے سے نکلا بھی جا سکتا ہے، شجرے میں ڈالا بھی جا سکتا ہے۔ محمد بن ابی بکر کی والدہ اسما بنت امیس یہ خود روایت کرتی ہیں کہ جب رسول آخری حج پہ گئے تو رسول نے کنیز کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا کہ اسما تم نے اس قافلے میں 7 حج پہ جانا۔ جناب اسما کہتی کہ میں خود پریشان ہو گئی کہ غیر جاننے والا نبی میرے حالات سے واقف ہے، میرے ہاں بچے کی ولادت متوقع ہے اور ان ایام میں سفر ممنوع ہوگا، تو نبی نے مجھے سفر کے لیے کیوں کہا؟ اسما کہتی ہے کہ میرے ذہن میں سوچ رہی تھی یا فوراً میرے ذہن میں دستک ہوئی، خبردار یہ حکم رسول نہیں، راز الہی ہے۔ جناب اسما کہتی میں قافلے میں ساتھ چلے گی، میں نے نبی کے ساتھ حج پڑھا، جب واپس آئی غدیر کے چوک پہ آگے نبی نے پلانوں کا منبر بنا لیا، حاجیوں کا قافلہ روک لیا، نبی نے پلانوں کا منبر سجا کے 3.5 گھنٹے علی کو برابر کھڑا کر کے علی کے فضائل پڑھے۔ جناب اسما بنت امیس کہتی ہے میں بھی حجرے میں بیٹھی علی کے فضائل سن رہی تھی، میں علی سننے میں اتنی محب ہو چکی تھی کہ میری گود میں محمد بن ابی بکر آ گیا تھا، میری گود میں بچہ آ گیا تھا۔ یہی بی بی کہتی ہے جب میں علی کے خیمے میں اپنے بیٹے کی بیعت کروانے کے لیے گئی تو جناب اسما کہتی ہے میں نے محمد بن ابی بکر کو ہاتھوں میں اٹھایا تھا، جب علی کے خیمے میں گئی تو میں نے کہا یا علی میں اپنے بیٹے کی بیعت کروانے کے لیے آئی ہوں، اس لیے کہ رسول نے اپنے خطبے میں کہا ہے علی صغیر پہ بھی واجب ہے، علی کبیر پہ بھی واجب ہے، تو میں اپنے بیٹے کی بیعت کروانے کے لیے آئی ہوں۔ اور یہ جملہ کہنے کے بعد جناب اسما نے کہا یا علی مجھے آپ کی ولایت کی قسم ہے، جب رسول من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ رہے تھے تو میں نے دیکھا میرے بچے کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، میرا بیٹا مسکرا رہا تھا۔ علی نے ہاتھوں میں اٹھا کے سینے سے لگا کے علی نے فرمایا بیٹا کسی اور کا ہے، پہچانا علی کے راج۔ پھر اس محمد بن ابی بکر نے علی سے وفا کی انتہا کر دی۔ کیسے انتہا کی؟ جنگ جمل میں مولا امیر المومنین نے جناب حسن کے بعد انہیں بھیجا تھا جاؤ جا کے منع کر کے آؤ کہ جنگ نہ کر، یہ سمجھانے کے لیے آئے تھے، انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا، انہوں کو سمجھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نہیں مل سکتی اس لیے کہ میں تم سے سخت ناراض ہوں،
محمد نے پوچھا ناراضگی کی وجہ، مجھے کہا اس سے بڑھ کے ناراضگی کی وجہ کیا ہوگی؟ بھائی میرا ہو او علی کے لشکر میں، بھائی میرا ہو او علی کے لشکر میں۔ جملے محمد کے آج بھی تاریخ میں لکھے ہیں۔ محمد بن ابی بکر نے کہا اچھا تو اگر اس وجہ سے ناراض ہے کہ میں علی کے لشکر میں ہوں، یاد رکھ تیرے جیسی 1000 بہنیں ہو، میں علی کے قدموں سے قربان۔ میں علی کی نوکری پہ اب آپ پریشان ہوں گے کہ موضوع تھا سرکار صادق اور بات کہاں رکی؟ مولا نے گیہان بانوں کا نکاح پڑھا محمد بن شہر بانوں کا کس سے؟ جناب مولا جناب شہر بانوں کی گود میں سرکار علی ابن الحسین زین العابدین دنیا میں، گیہان بانوں کی گود میں محمد بن ابی بکر سے ایک شہزادہ دنیا میں ہے جس کا نام تھا قاسم بن محمد بن ابی بکر۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ یہ عارف آل محمد تھا، یہ آل محمد کا عارف۔ گیہان بانوں نے اپنا بیٹا جناب سجاد کی نوکری میں دیا۔ یہ ایسے سرکار زین العابدین کے ساتھ رہتے تھے جیسے عباس حسین کے ساتھ رہتے۔ نوکری کیا کرتے تھے؟ دروازے پہ بیٹھ کے آنے والے مہمانوں کو پانی پلاتے۔ ایک جملہ تاریخ میں بڑا خوبصورت لکھا ہے اور آپ نے اتنے دلچسپی سے موضوع سنا تو آپ کا حق بنتا ہے آپ کو وہ جملہ دیا جائے۔ ایک دن جناب زین العابدین نے جناب قاسم کو برقریب بلا کے کہا قاسم تیری ماں کا تعلق بھی عجم سے، میری ماں کا تعلق بھی عجم سے، لیکن آج تک کبھی تو نے میرے سامنے بیٹھ کے اس بات پہ برابری نہیں کی کہ میری ماں بھی عجم کی ہے، آپ کی ماں بھی عجم کی ہے۔ قاسم نے دونوں ہاتھ جناب سجاد کے قدموں پر رکھے گا، مولا میں اپنی ماں پہ فخر کیوں کروں؟ کیا کہ تیرے فخر کے لیے یہی بات کافی ہے کہ میرا باپ فرش کا ہے، تیرا باپ عرش کا۔ فضیلت باپ کی وجہ سے۔ جناب زین العابدین نے کہا قاسم تیری اس نوکری کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے باقر کا نکاح تمہاری بیٹی فروا سے پڑھیں۔ پھر جناب قاسم بن محمد بن ابی بکر کی شہزادی فروا کا عقد سرکار باقر العلوم سے ہوا۔ جب یہ بی سیدوں کی حویلی میں آ گئی تو 17 ربیع الاول 83 ہجری کو اس بی بی کی گود میں جعفر صادق جیسا چاند آیا۔ شیعوں کے چھٹے آج کی مجلس میں کوشش کروں گا کہ بچوں کے لیے ایک دو معلومات ہی کروں گا۔ اب بچے سوال کریں گے یہ فقہ جعفری کا کیوں؟ اس لیے کہ جب اس امام کا دور ہے بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں لڑ رہے تھے حکومت کے۔ بنی امیہ کی حکومت کا زوال ہو چکا تھا، عباسیوں نے اپنی حکومت قائم کر دی تھی۔ عباسی دارالحکومت دمشق سے منتقل کر کے دریائے دجلہ کے کنارے لے کے آ رہے تھے اور وہاں ایک شہر بغداد نام سے آباد کر رہے تھے۔ وہ اپنے محل بنانے میں مصروف تھے۔ امام جعفر صادق کو موقع مل گیا، امام نے مدینے کی مسجد کو اسلامی یونیورسٹی کا درجہ دے دیا۔ اب ذرا دیکھنا کہ فقہ پھیلی کیسے۔ وہ حکومتیں بنا رہے تھے، امام نے اپنے نوکروں سے کہا جاؤ جا کے اعلان کروا دو جو پڑھنا چاہے آ جائے، اور کلمہ بھی شرط نہیں، بغیر کلمہ پڑھے ہمارے مدرسے میں داخل۔ صحابی نے کہا مولا پڑھانا جو ہے تو پہلے کلمہ کیوں نہیں پڑھواتے؟ امام کا جملہ تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہے۔ امام نے کہا جیسے دنیا علم کے قریب آئے گی ویسے ہی اہل بیت کے قریب آئے گی۔
انہیں پڑھنے دو، یہ ہمیں خود مان لیں گے، پہلے پڑھاؤ۔ جب اعلان ہو گیا کہ کلمہ شرط نہیں پڑھو تو ہر طرف سے لوگ آنے شروع ہو گئے، خبر پہنچ گئی دربار میں، توجہ ہے کہ نہیں؟ خبر دربار میں پہنچی کہ جعفر صادق نے پڑھانا شروع کر دیا۔ حاکم نے کا طریقہ تبدیل کرو، اعلان کروا دو کہ جو دربار سے آ کے سوال کا جواب پوچھے گا واپسی پہ حکومت کی طرف سے 1 درہم بطور انعام دیا جائے تاکہ لوگ دولت کے لالچ میں بجائے علی کے بیٹے سے پوچھ رہے تھے، حکومت کے مولویوں سے پوچھ رہے۔ مولا کا ایک نوکر حشام پھولے ہوئے سانس کے ساتھ امام کے پاس آیا، اس کا مولا انہوں نے طریقہ تبدیل کر دیا ہے، وہ کہتے جو ہم سے پوچھے گا ہم اسے جواب بھی دیں گے، 1 درہم بھی دیں گے، اور حاکم کا منادی گلیوں میں منادی کرتا پھر رہا ہے۔ امام نے کہا فوراً اٹھ، جہاں جہاں وہ منادی کر کے گزر رہا ہے اس کے پیچھے تو بھی منادی کرتا جا۔ اس نے کہا مولا میں نے کیا اعلان کرنا ہے؟ مولا نے فرمایا تو ہماری طرف سے اعلان کر، جو ہم سے سوال پوچھنے کے لیے آئے گا وہ آج کے بعد 1 درہم جمع کروا کے جائے گا۔ سپاہی نے پریشان ہو کے کہا مولا وہ بانٹ رہے ہیں، یہاں جمع کون کروائے گا؟ امام نے فرمایا تو ہماری حکمت کو سمجھ۔ اگلے دن منظر ہی تبدیل ہو گیا، لوگ دربار میں جاتے سوال پوچھتے 1 درہم لیتے، سیدھے امام کے گھر آتے جمع کروا کے اب تو بتا سچ کیا ہے؟